السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے کراچی بار ایسوسیشن 2023-24 کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. میرے ساتھ موجود ہیں وکالت کا ایک بہت بڑا نام نصر اللہ کورائی صاحب, جو جنرل سیکرٹری کے لیے اس بار آ رہے ہیں, یعنی اس سیٹ سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا انٹروڈکشن اگر دیا جائے تو آپ فارمر جج رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ فارمر ایڈیشنل رجسٹرار حیدرآباد ہائی کورٹ رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ فارمر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ رہ چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں الحمدللہ. تھینک یو سر, آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. لیکن یوتھ جو اس وقت وکلا کی موجود ہے, ایک نیا پورا ایک کلچر چلا ہے, وہ آپ کو سننا چاہتی ہے, اس لیے کچھ کویسچنس کوئکلی میں آپ سے لوں گی الیکشن کے حوالے سے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کا تعلق پیچھے سے کوئی لابی سے ہے, یا کہاں کہاں کن گروپس میں آپ رہے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ لابیز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کوئی کسی لابی سے پہلے سے پریویسلی کوئی بھی لابی سے مراد یہ ہے کہ گروپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا پریویسلی. ہاں البتہ ینگ لائرز فورم کے نام سے ایک گروپ بنا تھا, اس کے ساتھ ہم ایسوسیٹڈ رہے ہیں اور اس کے اندر تمام ینگ وکلا تھے. لیکن اس سے بھی ہماری ڈس ایسوسیشن ہو گئی آفٹر جو آئی تھی ہماری کیبنٹ 2021 کی. 2022 میں ہم نے جوائنٹ سیکریٹری کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے محمد سعید شہزاد صاحب, ان کو الیکٹ کروایا, الحمدللہ وہ جیتے تھے. 2023 میں ملک نعیم اقبال صاحب کو ہم ہائی کورٹ میں لے کے آئے تھے جنرل سیکریٹری کے لیے, انفارچونیٹلی ہی لاسٹ. اور دس از آر تھرڈ کنزیکیوٹیو الیکشن جس کے اندر میں جنرل سیکریٹری کے لیے آیا ہوں کراچی بار میں. تو سمپل از دس کہ وی ہیو ینگ لائرز فورم پریویسلی ان آر بیک, دیٹس اٹ. سر اگر میں آپ سے ایک بہت ہی ذمہ داری کی سیٹ پہ کیونکہ آپ آ رہے ہیں, تو سب سے پہلا ہمارے ایک جو پرابلمٹک چل رہا ہے ابھی, میں دیکھ رہی ہوں خود بھی ینگ لائر کی کیٹیگری میں ہوں, کہ بار اور بینچ کا بہت زیادہ ڈفرینس ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. جو چھوٹے دوسرے وکلا آتے ہیں ان کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کبھی کبھی, پھر وہ ایک تماشا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ڈانٹ کیوں پڑ گئی. تو اصلاح ضروری ہے, جج صاحبان بڑے ہوتے ہیں, وہ ظاہر اصلاح کرتے ہیں, وکلا کبھی کبھی زیادہ دل پہ لے لیتے ہیں, کبھی کبھی وہ زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک صرف گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. تو اس کے لیے آپ کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیں میں ایک آپ کو چیز بتا دوں, بار اور بینچ کا ایک بہترین اور ایک کلیدی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا کردار ہے. بار اور بینچ ہمیشہ ایک ساتھ ہیں. میں جب آپ جوڈیشری کہتے ہیں تو جوڈیشری ڈزنٹ مین کہ ججز الون. جوڈیشری کے اندر وکلا اور اس کے علاوہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو آتے ہیں, دے آل میک اٹ اے جوڈیشری. تو بار اینڈ بینچ کا ایک ایسا تعلق ہے جس کو آپ قطعاً جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اچھا اگر کوئی ڈفرینسز کی بات آپ کرتے ہو تو ڈفرینسز مجھے کوئی نظر نہیں آتے, سوائے اس کے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی وکیل صاحب جو ہے وہ انائے ہو جاتے ہیں کسی جج کے بیہیویئر سے, یا کوئی جج صاحب جو ہے وہ انائے ہو جاتے ہیں کسی وکیل کے بیہیویئر سے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈفرینسز ہیں. میں چونکہ بینچ کے اندر رہا ہوں, میں جج رہا ہوں, 10 سال میں نے دیکھا ہے, تو میرے خیال میں کہ صرف اور صرف ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, یا ذاتی اناؤں کی بیسس کے اوپر اگر کوئی ایرپٹ ہوتی ہے تو اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے, مینیج بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس ریلیشن شپ کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی ڈفرنس نہیں ہے جو کہ سالویبل نہ ہو, جس کا کوئی سلیوشن نہ ہو. بالکل سر, ٹیبل ٹاک سے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو ہم تو پھر بھی پڑھی لکھی ایک یوتھ یا پڑھی لکھی ایک عوام ہے, پورے ایک لابی ہی ہماری پڑھی لکھی ہے, سینئر جونیئر سارے. تو سر دیکھیے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ وکلا بڑا اسٹرگل کرتے ہیں, کیونکہ شاید کبھی کبھی ان کی ڈرافٹنگ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی ظاہر ہے وہ نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ایسے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی ٹریننگ پروگرامز وغیرہ آپ کے پاس شامل ہیں کہ آپ اس طرح سے کچھ آگے کنٹینیو کریں گے, یا کچھ اس طرح کے پروگرامز بھی آپ لے کر آئیں گے؟ بالکل. دیکھیں میرا ویژن جو ہے نا وہ اٹ مسٹ بی 80%, مور دین 80% فار دا ینگ لائرز. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے, ینگ لائرز کو میں نے
خود بذات خود ایگزامن بھی کیا ہے اور ایویلیویٹ بھی کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس ینگ لائرس میں اتنی زبردست فلیٹ آ رہی ہے, ہمارے جو پرائیویٹ لا کالجز ہیں وہاں سے ہمیں زبردست پروڈکشن مل رہی ہے, تو اس حساب سے ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے. دیکھیں اب تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی دیر از الدو سم ہاؤ ڈفرنس, لیکن اس کو بھی میٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس اس وقت ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کراچی بار میں موک ٹرائل کے لیے ایک موٹ کورٹ بنایا گیا ہے, جنا آڈیٹوریم ہے, اس کو میکزیمم آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ینگ لائرز کو آپ نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور انکریج بھی کرنا ہے, وہیں سے آپ کو اسٹف ملے گا. آپ ینگ لائرز کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں, خاص طور پہ آپ ان کو انٹرنشپ کی طرف اور ایڈوائزری کی طرف لے جا سکتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ اسپیس ہے, ادروائز آپ اسپیس کریٹ بھی کر سکتے ہو. تو میرا خاص طور پہ منشور جس کو آپ کہہ سکتے ہو, اس کے اندر الحمدللہ ینگ لائرز کے لیے دیر از لاٹ آف اسٹف اینڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو مٹیریلائز انشاءاللہ. سر لیکن میں اکثر دیکھا ہے, آپ سینئر ہیں, آپ اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن اکثر سینئرز میں انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے بعد کا بچہ ہے یا ہمارے بعد کا. تو سینئرز کے لیے تھوڑی سی کوئی ایڈوائس, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سینئرز کا ایکسپیرینس اور نئے آنے والے بچے کی اگر نالج کو ملا دیا جائے تو پھر یہ وہ ایک طاقت بن جاتی ہے جس کو کوئی نہیں روک پاتا. کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ضرورت ہے, اور ہم جو نئی انرجی نئے پاور کے ساتھ آ رہے ہیں, نئی نالج نئے نئے لاء سیکھ کے, اس کی بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ یوتھ کی بھی ضرورت ہے لاء کو. تو آپ کا کوئی سینئر کے لیے ایڈوائس کہ ان کو کس طرح جونیئرس کو لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں جو ہے وہ بڑا محتاط انداز میں عرض کروں گا کہ دیکھیں سینئرز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست ایکسپیرینس دیا ہے. دے ہیو گاٹ lot of credit so far as their experience is concerned. They are enriched with the experience. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر سینئرس شیئرنگ از کیئرنگ کے اس فارمولے پہ نہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ایسوسیٹس ہیں یا اس وقت جو ینگ وکلا ہیں وہ اس وقت میجارٹی میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن آ جائے کہ اب اگر آپ تھوڑا سا کنسیڈر کریں تو آج کل تھوڑا سا ایک ایشو بیچ میں آیا تھا جس میں ینگ لائرس کو جو ہے وہ تھوڑا لائٹلی لیا گیا, اور زیبل کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے that I have attended to as well, تو ان کے معاملات جو تھے وہ کنٹرول سے باہر نکل سکتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ عقل کا استعمال کیا, ان لوگوں نے سینئرز کی ریسپیکٹ کی اور باقاعدہ سے اس معاملے پہ درگزر کیا, اینڈ دیٹ از گریٹ آف دیم. تو اب سینئرز جو ہے ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی اگر آپ صرف اور صرف اس کو نیپوٹزم کی بنیاد پر کہ جناب آپ اپنے بچے بھتیجا بھانجا کزن اور جو ہے ان لوگوں کو اگر ایڈجسٹ کریں گے ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر جہاں ینگ لائرز جو ہے وہ ادروائز میریٹوریس بیسس کے اوپر ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ہارم آور انسٹیٹیوشن اینڈ بیٹر اٹ وڈ بی کہ آور سینئرز شوڈ اوائڈ اٹ. صحیح, بہت اچھی ایڈوائز آپ نے کی ہے, لیکن جہاں آپ نے بہت ساری پالیسیز کی بات کی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پالیسیز یا پروگرامز بنے ہوئے ہیں, چاہے ینگ لائرز ہوں چاہے سینئرز ہوں, چاہے آپ کے ہاؤسنگ اسکیم ہو چاہے میڈیکل فیسلٹیز ہو, لیکن کہیں نہ کہیں فلا ہے. جیسے لاز بہت سارے بنے ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو کیا ان پروگرامز کو ماڈیفائی کریں گے آپ, یا ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وی آر دی اسٹوڈنٹ آف لا, ہم چاہے زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ آ جائیں بٹ الٹیمیٹلی وی آر دی اسٹوڈنٹس آف لا. اور ہمارے ہاں جتنی بھی پروملگیشن آف لا ہوئی ہے اور جتنے ہمارے پاس لاز ہیں, میں ایک سینٹینس ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ لیٹ دا نالج گرو مور ٹو مور بٹ دا وزڈم ڈویلس امنگسٹ یو. اگر اسی کو اگر ہم جو ہے وہ ٹرانسفارم کریں اس سینٹینس کو کہ لیٹ دی لاز بی انیکٹڈ مور دین مور بٹ اٹ از یو ہو ہیز ٹو ایکٹ اپان دیز آل لاز. جب تک کہ ہم ان پہ ایکٹ نہیں کر سکتے, جس کی سب سے بنیادی جو یا بڑی ایک زبردست مثال ہے وہ لائرس ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 جو سندھ کے اندر پروملگیٹ ہوا, وہ زبردست لا ہے. آئی ہیو گون تھرو ایٹ. اس کے اندر ٹرسٹی کمیٹی ہے, اس کے اندر اسٹیمپ فنڈس ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو واقعی میں جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہو, ایگزیکیوٹ کرتے ہو, اسی طرح سے تمام وہ لاز, اب لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے وہ دیکھ لیں آپ, بار کاؤنسل کے تمام لاز ہیں, رولز ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ پراپر طریقے سے اگرچہ پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں تو وہ دے کنٹمپلیٹ لاٹ آف اسٹف جس کو کہ ہم
यूटिलाइज करें, जिसके ऊपर एग्जीक्यूट करें, तो हमारे ना फ़कत यंग लॉयर्स के मसाइल बल्कि हमारी हेल्थ के इश्यूज़, हमारी रेजिडेंस के मामलात जो कि तमाम के तमाम वेलफेयर की उन प्रेमिसेस के अंदर आते हैं, दे कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली। तो अच्छा, दूसरी बात, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि उनके अंदर लेट सपोज अगर हमें लगता है कि हम चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सर, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर ये मॉडिफिकेशंस या इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही हैं तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और फ्रस्ट्रेशन का जो अल्टीमेट सोल्यूशन निकाला जा रहा है वो स्ट्राइक्स की सूरत में निकाला जा रहा है। स्ट्राइक्स पहले हुआ करती थी कॉज के लिए, अब कॉज नहीं होता। अब बात बुरी लग गई तो स्ट्राइक है, अब कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो स्ट्राइक है, और वो एक इतनी लंबी स्ट्राइक होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव करता है वो या तो रोज़ कमाने वाला वकील है या फिर क्लाइंट्स हैं जिनकी फिर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद डेट लग जाती है। तो आप स्ट्राइक्स कल्चर के लिए क्या कहेंगे? देखें, सो फार एज द स्ट्राइक इज कंसर्न, मैं एक आपको बात बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्ट्राइक्स का बाकायदा से प्रोविजन है। दे आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स। जिस तरह प्रेशर ग्रुप्स जो है वो इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए, इन्वोक करते हुए एक तरह का जो इक़्तिदार के अंदर पार्टी होती है उनके खिलाफ स्ट्राइक्स करके उनको अपनी बात मनवाते हैं। सिमिलरली स्ट्राइक्स जो है, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, दे आर वेलफेयर एसोसिएशंस। अगरचे तो आप बात करते हो कि आपको वकला की वेलफेयर चाहिए, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं ये अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट या इंडिविजुअल को फेवर करने के लिए हैं तो दैट इज नेगेशन ऑफ द वेलफेयर। देखें, आपको हमेशा मेजॉरिटी को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगरचे तो किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पे या उनको बेनिफिट करने के लिए स्ट्राइक है तो दैट इज मलिशियस स्ट्राइक, और हम लोगों को इस चीज़ को नेगेट भी करना चाहिए, डिस्करेज भी करना चाहिए। हाँ, अगर वो आपके नेशनल कॉज के लिए है या उस कॉज के लिए है विच इज गोइंग टू बेनिफिट द लीगल फ्रेटर्निटी थ्रू आउट या होलिस्टिकली, तो उस पर डेफिनेटली विल बी मेकिंग काइंड ऑफ मैकेनिज्म। हमें मैकेनिज्म बनाना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट अपान करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ हुई हैं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से आ रहे हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट है। तो सर, क्विकली आपके देखने वालों के लिए आप एक मैसेज दीजिए जिस पे आप एक पूरा इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं, या एक इलेक्शन का आपका मोटो जो है वो अगर आप मैसेज दें। देखें जी, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके वोट का जो हक है ये एक ऐसा बुनियादी हक है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको 16 दिसंबर 2023 को अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस में पहुंचना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि फाइनल लिस्ट आ गई है, उस फाइनल लिस्ट के अंदर आपके तमाम उम्मीदवारान जो है वो इनलिस्टेड हैं। काइंडली आप उनको इवेल्युएट करें। इन 15 दिनों के अंदर या 10 दिन जो भी बच गए हैं, आप उनको एवेल्युएट करें, उनको देखें, उनको आप परखें, और परखने के बाद आप 16 दिसंबर को उसी कैंडिडेट को वोट कास्ट करें जो आपकी नज़र में बेहतरीन हो। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं आपकी तमाम जो भी वेलफेयर से रिलेटेड मामलात हैं या इश्यूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि मुझे कंसिडर करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त वकालत का बहुत बड़ा नाम और सीनियर एडवोकेट नसरुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद थे। उन्होंने अपना सारा मोटो, सारा एजेंडा हमें बताया। उसके साथ ही मैं एडवोकेट कुरैशी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। तब तक आप अपना फीडबैक हमारे नंबर्स पे भेजते रहिए। शुक्रिया।